احباب ذی وقار، کون عمر بن خطاب؟ نبی کی آل کی محبت، نبی کی آل کا ادب ہمیں نبی کے ان غلاموں نے سکھایا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ چاہے ہمارے سروں پہ عہدے بھی آ جائیں، ہمارے سروں پہ عزت کے تاج بھی آ جائیں، لیکن وہ مصطفیٰ کی آل کے قدموں پہ قربان ہیں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام چھوٹے ہیں، آپ مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، آگے آ رہے ہیں تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بٹھانے کی کوشش کی تو وقت کے امیر نے علی المرتضیٰ سے عرض کی، امیر المومنین اسے چھوڑ دیں، اسے آنے دیں، یہ حسین ہے، یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ بات کرنے والا کوئی عام نہیں، وقت کا امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا نے چھوڑا، امام علی مقام آپ کے ممبر شریف کے قریب آئے اور آ کر کے فرمانے لگے، امیر المومنین عمر بن خطاب ممبر سے نیچے آ جاؤ، یہ آپ کا ممبر نہیں ہے، یہ میرے نانے کا ممبر ہے۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا نے چپ کروانے کی کوشش کی تو سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب کہنے لگے، اے علی المرتضیٰ شیر خدا، اس سے نہ ڈانٹو، یہ میرے مصطفیٰ کا نواسہ ہے، حسین جو بھی کہتا ہے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ کہا چچا عمر ممبر سے نیچے آ جاؤ، یہ میرے نانے کا ممبر ہے، آپ میرے نانے کے ممبر پہ بیٹھیں، جاؤ آپ اپنے نانے کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ۔ امیر المومنین عمر بن خطاب یہاں پہ عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں شہزادے ممبر صرف تیرے نانے کا ہے، میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں ہے، میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں ہے۔ احباب ذی وقار، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ احباب ذی وقار، ان ہستیوں نے پھر دیکھو کیسے اپنے نبی کے اصحاب کو عزت بخشی ہے۔ جب یہ بات سنی نا تو اپنے معصومانہ انداز میں امام علی مقام فرماتے ہیں، اچھا آپ کے نانے کا کوئی ممبر نہیں؟ آپ عرض کرتے ہیں، اے شہزادے میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں ہے۔ فرمانے لگے چل پھر تیرے نانے کا ممبر نہیں ہے نا تو تو میرے نانے کے ممبر پھر سے بیٹھ جا، میرے نانے کے ممبر پہ پھر سے بیٹھ جا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب دوبارہ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، پھر لوگوں سے جو جواب آپ نے ارشاد فرمایا، جو گفتگو کی، یقین جانو وہ دلوں میں اترنے والی ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں مجھے پہلے امام حسین نے اتارا تھا تو عمر نیچے آ گیا، اب مجھے دوبارہ حسین نے ہی ممبر پہ بٹھایا ہے، کسی میں جرت ہے تو مجھے دوبارہ سے ممبر میں اٹھا کے دکھائے، ممبر سے اتار کے دکھائے، کیونکہ ان ہستیوں کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا یہ نبی کے اصحاب نے ہمیں سکھایا ہے۔ حالانکہ وہ بچے تھے، وہ وقت کے امیر المومنین تھے، انہوں نے بتایا کہ میں چاہے وقت کا امیر المومنین ہوں، میری عزت ہے تو مصطفیٰ کی آل کی وجہ سے ہے، میری عزت ہے تو آل رسول کی وجہ سے ہے، ہمارا ادب ہے تو مصطفیٰ کے ان نواسوں کی وجہ سے ہے۔ احباب ذی وقار، وہ تو حضور کی آل کا اتنا ادب کرتے، اتنا احترام کرتے، آج لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں انہیں سوچنا چاہیے کہ امیر المومنین یہ تو عمر بن خطاب ہیں، نبی کے صحابہ تو اپنی دستاریں اتار کر کے مصطفیٰ کے ان نواسوں کے قدم مبارک صاف کر دیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی دستار مبارک، وہ واقعہ انشاءاللہ پھر کبھی صحیح، آپ نے اپنی دستار مبارک اتار کر کے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قدم مبارک صاف کیے تھے۔ بتاؤ تو صحیح، اگر کوئی دشمن ہو تو ایسا کرتا ہے کہ اپنی دستاریں اتار کر کے اس کے کار کر کے دشمن کے قدم صاف کرتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ہوتا اسی وقت ہے جب اگلے بندے کی محبت آپ کے سینے میں ہوگی، آپ کہیں گے اس کے قدموں پہ مٹی لگی ہے، کیوں نہ ہو میں صاف کر دوں۔ یہ نبی کی آل کی محبت ہمیں صحاب نے سکھائی ہے، نبی کے غلاموں نے بتایا ہے کہ اہل بیت کی محبت کس طرح کرنی ہے۔ اگر تمہارے سر کی دستار پہ ان کے قدموں پہ آ جائے تو سمجھ لینا یہ تمہیں عزت کا تاج مل گیا ہے، یہ تمہارے لیے سعادت مندی ہے۔ اس لیے رب کے بندو اپنے نبی کی آل کا ادب کرو، نبی کے اصحاب کا احترام کرو۔ میں تو اپنے لفظوں میں یوں کہا کرتا ہوں کہ صرف ایک کام سے بات نہیں بنے گی،
آپ ایسی دعا کیا کرو کہ رب تعالیٰ کے حضور مالک ہمیں نبی کی آل کا بھی غلام بنا دے، مصطفیٰ کے اصحاب کا بھی غلام بنا دے۔ ہم تو وہ ہیں جو نبی کے گھر والوں کا بھی ادب کرتے ہیں، مصطفیٰ کے در والوں کا بھی ہم ادب کرتے ہیں۔